سر آپ کے نزدیک ایک اچھے لیڈر اور ایڈمنسٹریٹر کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ لیڈر اور ایڈمنسٹریشن میں ڈفرینس یہی آ سکتا ہے میری نظر میں کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سارے ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، تو ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے اس کا ایک اسپیسیفک ایریا ہوتا ہے، اس میں وہ ایڈمنسٹریشن کے جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تو ایک لیڈر کے انڈر جو ہے وہ بہت سارے ایڈمنسٹریشن آتے ہیں، ڈفرینٹ ایڈمنسٹریٹو جو ورکس ہوتے ہیں اس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان سب کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ سر قانون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قانون جو ہے وہ صرف کتابوں تک محدود ہے اور فیصلے ہونے میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ فیصلے کی جب جو تاثیر ہوتی ہے نا، چاہے وہ اچھا فیصلہ ہے یا برا فیصلہ ہے، اس کی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو ایک نظام ہے لا کا، اس کو تھوڑا فاسٹ ہونا چاہیے، اور ایز بینگ جنرل سیکرٹری آپ اس میں کیا ترمیم کرنا چاہیں گے؟ یہ بات درست ہے، ڈیلیڈ جسٹس از ڈینائڈ جسٹس، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ کا بھی میرا خیال ہے میں نے اس کو شارٹ فارم میں کیا ہے، تو یہی آپ کا کویسچن ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ انصاف میں تاخیر ہونا، پہلے تو ایسا تھا، آج سے ہم 10 سال پیچھے چلے جائیں، ایک لٹیگینٹ تھا، اب ان میں بہت زیادہ حد تک امینڈمنٹ آئی ہے اور اس میں چینجز آ رہی ہے۔ اب میرے خیال ہے کہ نسبتاً پہلے ٹینور سے اب والے پہلے دور سے اب والے دور میں جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ انصاف کی فراہمی میں جدت بھی آئی ہے، کچھ چیزیں نئی بھی لائے ہیں ہم، ہماری جوڈیشری، ہماری مقننہ جو قانون بناتے ہیں، جو جوڈیشری جو اپنی بار ایسوسیشنز جو ہے ہماری، ان نے چینج لائی ہیں۔ اب بہت حد تک بہتر ہوا ہے۔ اب جیسے فیملی سوٹس ہیں، زیادہ تر ہمارے پاکستان میں ایسے ہی ہے، سول سوٹس ہیں، کرمنل ہے، تو اس میں جو ہے ایک ٹائم فریم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے چند پچھلے دنوں میں سستے انصاف کی فراہمی کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ صاحب تھے، انہوں نے ماڈل کورٹس بنائے تھے۔ اب بھی وہ ماڈل کورٹس ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اسپیسیفک ٹائم دیا تھا کہ ان کے اندر ان ٹرائل کو کنکلوڈ کریں۔ اسی طرح فیملی سوٹس میں بھی اب 1.5 ماہ کے اندر یہ ڈائریکشنز ہیں کہ اس کو کیا جائے اور ان کے فیصلے کیے جائیں۔ سر ہماری جو نوجوان نسل ہے، اسپیشلی جو جین زی ہے، اس کے اندر موٹیویشن کی بڑی کمی ہے، اور جو جین زی ہے یہ سماجی اور سیاسی خدمات سے بھی بہت دور نظر آتی ہے۔ تو ایز بینگ جنرل سیکرٹری آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا موٹیویشن دینا چاہیں گے کہ وہ اس چیز میں ایکٹیو رہے؟ کیونکہ ہر انڈیویژول جو ہے وہ قانون کی پاسداری بھی کرتا ہے اور وہ قانون کا محافظ بھی ہے۔ تو موٹیویشن آپ کیا دینا چاہیں گے ہماری نوجوان نسل کو؟ نوجوانوں کے لیے جی یہی میسج ہے میری طرف سے، میرے تو بھائی ہیں، میں سب کے لیے ایک ہی میسج دوں گا، ایک ہی ریکویسٹ کروں گا ان سے، میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ اپنی ذات کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے قانون 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 پر عمل درآمد کریں۔ آپ ایک آدمی کرے گا، اس کے بعد آہستہ 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 سب لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک لافل کمیونٹی آپ کی ہونی چاہیے، یہ نوجوان ہیں جو لافل کمیونٹی بنا سکتے ہیں۔ ان لافل کمیونٹی جہاں بھی ہوتی ہے وہاں نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، وہ خواتین کی تعداد ہو، تو اس کو سوسائٹی کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ میرا یہی مشورہ ہوگا سب کے لیے، میرے اپنے لیے اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، کہ جو آپ کے ملک میں قوانین ہیں، جو مروجہ قوانین ہیں، ان پر عمل درآمد کیا جائے تو یہ بہت زیادہ آسانی ہوگی، سب آپ کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی۔